خود قربانی دینا، اور وہ آغاز جو ہوا وہ کیا تھا اس کا بھی تھوڑا پس منظر دیکھنا پڑے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ ختیجہ رضی اللہ عنہا نے شادی کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلام تحفے میں دیا تھا، اس کا نام زید تھا۔ یہ زید جو تھے نسلی غلام نہیں تھے، بلکہ اپنے والد حارثہ کے ساتھ یہ قافلے میں سفر کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے حملہ کر کے سامان لوٹ لیا اور زید کو غلام بنا لیا۔ بچہ باپ سے بچھڑ گیا، بلکہ عربی شاعری کے اندر زید کے باپ کے اشعار بھی آتے ہیں جو زید کی جدائی میں انہوں نے کہے تھے کہ میرا بچہ یوں جدا ہو گیا، میرا بچہ مجھ سے یوں بچھڑ گیا، یعنی کہ اچھے کھاتے پیتے خاندانی قسم کے لوگ تھے جس خاندان کے یہ زید تھے۔ لیکن بہرحال چونکہ وہ قتل و غارت گری تو ان کے ہاں ہر وقت ہوتی رہتی تھی عرب میں، اسی کے نتیجے میں اپنے باپ سے بچھڑ گئے۔ باپ سے بچھڑ گئے تو کسی نے ان کو پکڑا اور لا کر مکے میں غلام کی حیثیت سے بیچ دیا۔ مکے میں ختیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے تھے، نیفیو، ان کا نام حکیم بن حزام آتا ہے۔ انہوں نے زید کو خرید لیا بازار سے اور لا کر اپنی پھپھو کو تحفے کے طور پہ دے دیا۔ جب شادی ہوئی حضرت ختیجہ کی تو انہوں نے وہ غلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تحفے کے طور پہ۔ یہ وہاں پلتے رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 15 سال کے ہو گئے۔ جب 15 سال کے ہوئے تو ان کے چچا، زید کے چچا اور ان کے باپ یعنی حارثہ، ان کا پتہ لگاتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکے آ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملے اور فدیہ دے کر اپنے بیٹے کو آزاد کرانا چاہا۔ تو زید بھی پہچان گئے اپنے باپ کو، باپ تو ظاہر ہے پہچان گئے بیٹے کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکے کی مرضی ہے، اگر وہ جانا چاہے تو چلا جائے، کسی فدیے کی ضرورت نہیں۔ آپ تو محسن تھے نا، آپ کا باپ بیٹے کا معاملہ ہے، یہ جانا چاہتا ہے تو آپ لے جائیے، فدیہ وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن زید نے جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اوصاف دیکھے ہیں، اب میں دنیا میں کسی کو بھی ان پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ تو ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں بنے تھے، لیکن ظاہر ہے وہ انسان تو تھے نا بے مثال، ایک دفعہ جو ان کے ساتھ رہتا تھا ان سے جدا ہونا نہ چاہتا تھا۔ تو جب اپنے بیٹی کی خوشی اس میں دیکھی والد نے کہ وہ محمد کے ساتھ رہنا چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو باپ بھی راضی ہو گئے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زید کو لے کر حرم میں تشریف لے گئے اور وہاں قریش کے مجمع میں اعلان کیا کہ سب لوگ گواہ رہو، میں نے زید کو آزاد کر دیا ہے، آج سے زید میرا بیٹا ہے، یہ مجھ سے وراثت پائے گا، میں اس سے وراثت پاؤں گا۔ بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس آیت کے، کس آیت کے، جس میں یہاں ذکر آ رہا ہے نا کہ تم بیٹوں کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو، تو اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ہم زید کو زید بن محمد کہہ کر پکارتے تھے۔ اس آیت کے نزول کے بعد ہم نے یہ کہنا چھوڑ دیا اور وہ زید بن حارثہ کہہ کر پکارے جانے لگے۔ اب ان کی کیفیت دیکھیں، ان کے دل پر تو قیامت گزر گئی ہوگی نا، اتنے بڑے اعزاز سے، اتنے بڑے آنر سے ان کو لگا ہوگا کہ میں محروم ہو گیا۔ یہ ایمان کا امتحان ہے۔ ایمان بہت کچھ دیتا ہے، ایمان بہت کچھ لیتا بھی ہے۔ بہت سی چیزیں انسان کو ایسی بھی دیتا ہے ایمان جو کہ بہت خوشگوار ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ بہت سے ایسے کام کرنے ہوتے ہیں جو بے حد ناگوار گزرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں I can't even think about it، میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں ایسے کروں۔ سوچنا پڑتا ہے، اب تک رواج نہیں تھا اور ہم دنیا کے رواج پہ چل رہے تھے، اسلام کا رواج ہمیں پتہ نہیں تھا، لیکن جب پتہ چل گیا پھر تو بات ماننی ہوتی ہے۔ تو ایک محرومی کا سا ان کو احساس ہوا ہوگا، لیکن آپ ان کی عظمت دیکھیں کہ اللہ کے فیصلے کے آگے سر چکا دیا، قبول کر لیا اس بات کو۔ جان قربان کرنا یقیناً نسبتاً آسان ہے، مال قربان کرنا آسان ہے، جذبات قربان کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اس میں اچھے اچھے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اچھے اچھے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو جذبات کی قربانی یہ بڑی چیز ہے، وہ بھی قربان کیے انہوں نے کہ کوئی بات نہیں، اگر دنیا کا ایک آنر، ایک اعزاز ہاتھ سے جا رہا ہے تو اس سے بڑا ایک اعزاز ہاتھ آ رہا ہے،
اور وہ ہے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق. بڑی بات ہے. اللہ نے تو بتا دیا ہے سورہ حجرات میں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک تم میں سے وہ ہے جو سب سے زیادہ تم میں سے متقی ہے. تو اصل عظمت، اصل شرف کسی کا بیٹا بننے میں یا کسی کو بیٹا بنانے میں نہیں، بلکہ اللہ کا بندہ بننے میں ہے. اب کیا وجہ ہے جو اسلام نے اڈاپشن کو منع کیا؟ تھوڑا سا ہم اس کی حکمت پر غور کر لیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا سورہ نور میں ہم نے شریعت کے مقاصد کے بارے میں تھوڑی سی بات کی تھی. شریعت کے مقاصد میں سے جو 5 بنیادی مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد تحفظ نسب ہے، پروٹیکٹنگ دا لینیج. اگر منہ بولے بیٹوں کو سگے بیٹوں والا درجہ دے دیا گیا تو اس سے تو نسب سارا تلپٹ ہو جائے، گڑبڑ ہو جائے، مکس اپ ہو جائے، اور نظام وراثت پر بھی اس کی زد پڑے گی. جا کر ایک شخص جو کہ بیٹا نہیں تھا وہ وراثت میں سے حصہ پالے گا. یہ تو باقی وارثوں کے اوپر ظلم ہو گیا، یہ تو زیادتی ہو گئی، حق تلفی ہو رہی ہے دوسروں کی. پھر طبی نقطہ نظر سے اگر میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کچھ امراض موروثی ہوتے ہیں، انہیریٹڈ ہوتے ہیں. اگر صحیح لینیج کا اور خاندان کی تاریخ کا، فیملی ہسٹری کا پتہ نہ ہو تو بہت سی بیماریوں کا سراغ نہیں لگ سکتا، اور ڈاکٹرز غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں. کوئی اور بیماری سمجھ کے اس کا علاج کرتے رہتے ہیں، وہ کوئی اور بیماری نکلتی ہے. اگر پتہ ہو کہ اچھا یہ اس طرح سے یہ اس کا سگا بیٹا نہیں ہے تو پھر وہ باپ کے ساتھ اس بیماری کو لنک بھی نہ کریں، پھر زیادہ سوچ سمجھ کے وہ اس کا علاج کریں. اور پھر اگر اس طرح کسی بچے کو، غیر بچے کو سگا بیٹا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تو لاکھوں میں ایک ہی صحیح، لیکن بہرحال اس میں امکان اور چانس موجود ہے کہ بچے کی شادی اپنی ہی کسی محرمات سے ہو جائے، اس لیے کہ اس بچے کے خاندان کا تو معلوم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں. ہو سکتا ہے اپنے کسی محرم سے وہ شادی کر بیٹھے، نعوذ باللہ. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ساری عمر کسی کو پتہ نہ چلے کہ وہ اڈاپٹڈ ہے. ادھر سے ادھر سے پتہ چل ہی جاتا ہے، اور جب اس طرح چوری چھپے پتہ چلتا ہے تو پھر زبردست جذباتی بحران سے لوگ گزرتے ہیں. اڈاپٹڈ بچے گزرتے ہیں، چاہے وہ 40 سال کے بھی ہو گئے ہوں. ان کو ایموشنل ٹراما ہوتا ہے اور یہ اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، یا جو ان کے اڈاپٹڈ پیرنٹس ہوتے ہیں ان سے چڑ جاتے ہیں کہ آپ نے ہم کو دھوکہ کیوں دیا. رشتوں کی جو بنیاد ہے، بڑے مقدس ہوتے ہیں رشتے، ان کی بنیاد سچ پر ہونی چاہیے، حق پر ہونی چاہیے، جھوٹ پر اور دھوکے پر نہیں ہونی چاہیے. تو اگر کوئی اپنے گھر میں کوئی بچہ لے کر پالتا ہے تو شروع سے بچے کو بتا دیا جائے کہ تم ہمارے سگے بچے نہیں ہو. اس میں لوگ بہت ڈرتے ہیں کہ بچے پر کیا اثر ہوگا. کوئی اثر نہیں ہوگا. بچوں میں بڑوں سے زیادہ حقیقت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، فطرت سے قریب ہوتے ہیں وہ ابھی، وہ اس چیز کو قبول کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو لوگ بچوں سے چھپاتے ہیں، اور اکثر اڈاپٹڈ بچوں سے چھپایا جاتا ہے، یہ بھی ایک اور پرابلم ہے ہمارے معاشرے کا. اور جو والدین جو بن گئے ہوتے ہیں وہ اپنے بچے سے یہ بات، جو ان کا بچہ نہیں اس سے وہ یہ بات چھپاتے رہتے ہیں، اور خود بھی مسلسل ٹینشن کا شکار رہتے ہیں کہ کہیں بچے کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ ہمارا بچہ نہیں. وہ چاہتے ہیں کہ آس پاس کے رشتہ داروں سے، ملنے جلنے والوں کے ذہنوں سے بھی یہ بات نکال دیں کہ ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا. اگر کوئی کہے تو برا مانتے ہیں کہ بھئی یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، ہم پال رہے ہیں تو ہمارا ہی بچہ ہے. اب بتائیں، ناممکن ہے نا کہ سب کے ذہنوں سے وہ یادداشت کھرچ دیں، ان کی کیسے میموری ڈیلیٹ کر دیں سب کی کہ تم نے یہ بچہ اڈاپٹ کیا تھا. خود بلا وجہ ایک تو چھپایا، اور بلا وجہ دوسروں سے پہ تعلقات بگاڑے. کوئی بتا نہ دے بچے کو، ڈرتے ہی رہتے ہیں. تو پھر بہت سارے نقصانات ہیں اس طرح اپنا نام دینے کے. بہت سی خرابیاں اس سے جنم لے سکتی ہیں. بعض دفعہ نیو بورن بچوں کو گود لیا جاتا ہے. اب دیکھیں اگر کوئی پالنا ہی چاہتا ہے کسی بچے کو تو نیو بورن سب سے بیسٹ ہے نا، نوزائیدہ بچہ. اس میں اگر تو بچی لی ہے
تو جو مرد کا خاندان ہے، مرد کے خاندان میں سے کوئی اس کی رشتہ دار خاتون، بھاوج یا اس کی بہن اس بچی کو دودھ پلا دے، تو اسے کیا ہوگا کہ وہ محرم بن جائے گی نا، بھتیجی والی چیز بن جائے گی یا بھانجی والی چیز جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی، تو ایک محرم رشتہ ہو جائے گا اس طرح سے۔ اور آگے کل اگر اللہ نے اولاد بھی دی اور اولاد دی تو پھر اس میں بھی آپ دیکھیں، اس کو بھی اگر دودھ پلوا دیا جائے، جو کہ آسان نہیں رہا۔ پہلے تو دائیاں ہوا کرتی تھیں جو دودھ پلاتی تھیں، تو 2-3 مختلف بچوں کو ایک دائی کا دودھ پلا دیا، ان کو اڈاپٹ کر لیا۔ لیکن اس طرح پھر آپ دیکھیں کہ وہ بعض کا محرم بنتا ہے، پھر بعض کا محرم نہیں بنتا، اس میں 1000 کمپلیکیشنز ہیں۔ اور دیکھیں، ایک لڑکا ہے کسی کا نا، کسی کا سگا بیٹا ہے، تو وہ تو جو عورت ہے ظاہر ہے وہ تو ماں ہے ہی، پھر باقی خالیں، پھپھیاں، وہ سب محرم رشتے ہیں۔ اب اگر دودھ پلا کر اپنا بچہ بناتے بھی ہیں، یعنی محرم ایک طرح سے کر رہے ہیں، تو باقی رشتے تو محرم نہیں ہوئے نا، پھر وہ باقی جو ہے وہ پھپھی تو نہیں بن جائیں گی، پھر وہ خالہ تو نہیں بن جائیں گی۔ تو آپ دیکھیں کتنی دور تک اس کی زد جو ہے وہ جاتی ہے۔ اور کل کو اگر اپنی بیٹی ہو گئی پھر کیا ہوگا؟ اپنا بیٹا ہو گیا پھر کیا ہوگا؟ اس کا کیا تعلق جوڑیں گے دونوں کے اندر؟ تو کئی مسائل ہیں، لیکن چلیں ایک کم از کم اپنی حد تک محرم کرنے کے لیے اس طرح دودھ پلوا دیا جائے۔ اگر لڑکا لیا ہے تو عورت کے خاندان کی کوئی عورت بچے کو فیڈ کر دے، یعنی کہ عورت کی بھاوج یا عورت کی بہن، تاکہ وہ لڑکا جو ہے وہ عورت کے لیے بھانجا یا بھتیجا یہ حیثیت اختیار کر لے، عورت کا محرم ہو جائے۔ تو 5 گھونٹ دودھ سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے، یعنی بچہ 5 دفعہ گھونٹ لے لے، پیٹ بھر کے ایک دفعہ دودھ پی لے تو پھر وہ محرم بن جاتا ہے۔ اب اگر بچہ لے لیا اور کوئی اس طرح کا سامان نہ کیا اس کو محرم بنانے کا، تو پھر تو وہ نہ محرم ہے۔ وہ بلوغت پر لڑکا آئے گا تو اڈاپٹڈ ماں کو تو پردہ کرنا پڑے گا، اور جو لڑکی جب بالغ ہوگی اس کو باپ سے پردہ کرنا ہوگا۔ تو آپ دیکھیں نا کتنے سارے کمپلیکیشنز ہیں اس کے اندر۔ لوگ اپنے جذبات کی خاطر یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں بہت خلا محسوس کرتے ہیں، اللہ نے ہم کو اولاد نہیں دی تو کوئی بات نہیں، اپنے آپ کو کہیں اور لگا لیں، لیکن اتنے سارے کمپلیکیشنز کو اوائڈ کرنے کے لیے بہتر ہے کہ بچہ اڈاپٹ نہ کیا جائے۔ جذبات اپنی جگہ ہیں اور شریعت کی حدود اپنی جگہ ہیں، اور جہاں تک وراثت کا تعلق ہے، بیٹی کی طرح وراثت وہ پا نہیں سکتا، لیکن خیر بالکل محروم بھی کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ 1/3 میں سے اس کو وصیت کی جا سکتی ہے، 1/3 میں سے ول کر دیں اس کے لیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسلام کا جو مزاج ہے یہ اڈاپشن کو بالکل پسند نہیں کرتا، اور میرے خیال سے ہزاروں میں کوئی ایک ہی ہوتا ہوگا جو اپنے بچے کو بتا دیتا ہوگا کہ تم اڈاپٹیڈ ہو۔ عام طور پہ نہیں بتاتے، برتھ سرٹیفکیٹ سے لے کر، پاسپورٹ سے لے کر، اسکول ڈاکیومنٹس سے لے کر، سب پر وہ اس پر اپنا ہی نام لکھتے ہیں۔ تو یہ تو ایک بڑی بات ہے جو کہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی میں کی جا رہی ہے۔ اس کمپلیکیشن سے انسان بچے۔ اللہ نے اولاد نہیں دی، کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے، اور اگر لیتے ہیں تو کچھ کو محرم بنانے کا انتظام کریں، یا لوگ اپنا بھانجا بھتیجا ہی لیا کرتے تھے پہلے، اس میں بھی 10 مسائل ہوتے تھے۔ بڑے ہو کے بچوں کے اندر غصہ پیدا ہوتا تھا کہ میرے امی ابو نے مجھے کیوں دے دیا کسی اور کو، خود کیوں نہیں پالا، وہ ایک پرابلم کریٹ ہو جایا کرتا تھا اس کے اندر۔ تو انسان اپنی مصروفیت کوئی اور ڈھونڈ لے، کوئی اور جو ہے وہ مصروفیت میں اپنے آپ کو لگا لے۔ عورتیں زیادہ ڈرتی ہیں، دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر اولاد نہیں تو پھر تو وہ کلالہ والے احکامات نافذ ہوں گے نا وراثت پر بھی، والدین کا بھی انتقال ہو ہی چکا ہوگا جب تک ہمارا انتقال ہوگا، اولاد آگے ہے نہیں۔ اب عورتوں کو ڈر ہوتا ہے کہ میرے میاں کی جائیداد اس کے بھائیوں کے پاس نہ چلی جائے، اس کی بہن کے پاس نہ چلی جائے۔ اس کو اوائڈ کرنے کے لیے اڈاپٹ کرتی ہیں بچہ، کہ جائیداد جو ہے وہ ایک 3rd پرسن کے پاس چلی جائے، غیر کے پاس چلی جائے جس کو بیٹا بنایا، لیکن وارثوں کے پاس نہ جانے پائے۔ اس میں تو پھر کئی گناہ شامل ہو گئے۔ یہ تو بہت ہی پکا ارادہ کیا ہے گناہ کرنے کا، جائز وارثوں کو محروم کیا جا رہا ہے ان کے حق سے۔ اور جب ہم دنیا سے چلے گئے تو دیور کے پاس جائیداد جائے، جیٹھ کے پاس، نند کے پاس، ہمیں کیا مطلب، ہم تو قبر میں چلے گئے۔ تو بلا وجہ ایک بغض پالتے پالتے، سسرال کا چونکہ بغض ہے اس حد تک لے کر جائیں گے کہ قبر کے اندر بھی بغض کو لے کر جائیں گے۔
وہاں بھی اس کا خمیازہ بھگتیں گے. اپنی قبر میں کون سا ثواب ملے گا بتائیں اگر اس طرح کسی کو محروم کیا اور کسی غیر وارث کو ساری وراثت دے کر آ گئے اپنے بیٹے بنانے کے نام پر. یہ تو ظلم کیا باقی وارثوں کے ساتھ. یا پھر عورتوں کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ میاں ایک اور شادی نہ کر لے, میرے یہاں بچے نہیں ہو رہے, تو وہ اڈاپٹ کر لیتی ہیں. اور زیادہ تر عورتیں اڈاپٹ کرنا چاہتی ہیں, مرد نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں بلا وجہ کا کھکیڑے, نہیں ہوتے تو نہ ہوں. عورتوں میں زیادہ چونکہ کریونگ بھی ہوتی ہے, مامتا والی فیلنگ ہوتی ہے, اپنی مامتا کے جذبے کی تسکین چاہ رہی ہوتی ہیں اپنے جذبے کی, تو اڈاپٹ کر لیتی ہیں. تو بہتر ہے کہ شوہر کو کرنے دیں ایک اور شادی, اس میں کون سا پرابلم ہے اتنا. تو ایک جائز چیز کو پھر آپ دیکھیں, جائز چیز کو تو بنا لیا ہوا اتنا بڑا, جو جائز چیز ہے اس کو نہیں کرنے دیں گے, اور جو بالکل غلط چیز ہے اس پر چل پڑیں گے صرف جذبات کے چکر میں. اگر مامتا کی تسکین چاہیے تو کسی بھی جگہ انسان جوائن کر سکتا ہے. اتنے بچے ہیں معاشرے کے اندر بے سہارا, ان کا خیال کر لے, ان کے سر پہ ہاتھ انسان پھیر لے, بہت کچھ کیا جا سکتا ہے, اپنے آپ کو پروڈکٹیو بنایا جا سکتا ہے, دنیا بھی بہتر کی جا سکتی ہے اور آخرت کا بھی سامان ثواب اس میں کیا جا سکتا ہے, بجائے کہ دنیا بھی برباد کریں اور آخرت بھی. اور بہت ہی کم آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کوئی کپل جو ہے وہ بچہ اڈاپٹ کر کے بہت خوش رہا ہو. پریشانیاں ہی رہتی ہیں ان کو, خاندان والوں سے بھی تعلقات بگڑے چلے جاتے ہیں, ہر ایک پہ شک رہتا ہے, یہ بتا دے گا وہ بتا دے گا. جہاں خاندان میں کسی سے لڑائی ہوئی فوراً انسیکیور ہو جاتے ہیں کہ اب یہ ہماری دشمنی کی وجہ سے بچے کو بتا دیں گے کہ تم تو اڈاپٹیڈ ہو. خود بتا دیں اگر لینا ہی ہے. بخاری اور مسلم میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور سے منسوب کیا حالانکہ وہ جانتا ہو وہ شخص اس کا باپ نہیں ہے, اس پر جنت حرام ہے. اب بڑا ہو گیا کوئی شخص, اس کو پتہ چل گیا کہ یہ میرا باپ نہیں, اپنا نام چینج کرے, منسوب نہیں کرے اپنے آپ کو اس شخص سے. اب یہ جو یہاں تو بات ہو رہی ہے منہ بولے بیٹے کی, ہمارے یہاں تو اس سے آگے تک بھی معاملہ چل پڑا. کزنس کو بھی کہتے ہیں بھائی ہی تو ہیں, بہنیں ہی تو ہیں. یا جیسے ہندوؤں کے یہاں راکھی باندھنے کا رواج ہے, کہتے ہیں راکھی باندھ کر بہن بھائی ہو گئے. بیکار کی باتیں ہیں, انتہائی نامعقول بات ہے, ویری اللاجیکل. راکھی باندھنے سے کوئی بہن بھائی نہیں ہو جاتے, اور کزن کبھی سگے بہن بھائیوں کی طرح نہیں ہو سکتے, وہ نامحرم ہیں, اور ان پر نامحرموں والے ہی احکامات ہیں جو کہ لاگو ہوں گے. تو اس طرح کنفیوژنز جو ہیں وہ کریٹ نہیں کرنے چاہیے, ہر رشتے کو اس کی جگہ پہ رکھنا چاہیے. پھر ہمارے یہاں یہ رواج پایا جاتا ہے کہ شادی کے بعد لڑکی کے نام سے والد کا نام ہٹا کر شوہر کا نام لگا دیتے ہیں. اسلامی نقطہ نظر سے لڑکی والد کا نام برقرار رکھتی ہے. نکاح سے پہلے اور نکاح کے بعد فاطمہ بنت محمد ہی رہیں, وہ فاطمہ علی نہیں ہو گئیں. اس میں پھر کنفیوژن ہے. آئی ڈی کارڈ چینج ہوتا ہے, آپ کو یاد ہوگا جن کی شادیاں ہوئی ہیں ہم میں سے, ہر چیز بدلتی ہے. آئی ڈی کارڈ پھر بنے گا, پاسپورٹ پھر بنے گا, کوئی اور ڈاکیومنٹس ہیں تو سب پر نام چینج ہوگا, ایک مشکل. اور اللہ نہ کرے طلاق ہو گئی تو پھر دوبارہ چینج ہوگا, اور پھر شادی کی ایک اور اس نے, پھر چینج ہوگا. ایک مشکلات ہے نا جس میں ڈال دی ہے اپنے آپ کو مسٹر اینڈ مسز کے نام پر, اور آئیڈینٹی ختم عورت کی, مسز فلاں, بس بات ختم. اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ جو لسٹ ہے یہاں پر اس میں سے بیٹی کون ہے اور بیوی کون ہے, اگر نام لکھے ہوئے ہوں. ورنہ اگر بیوی جو ہے وہ اپنے باپ کے نام پر اپنا نام رکھے اور بیٹی اپنے باپ کے نام پہ رکھے تو پتہ چلے گا بھائی یہ بیوی ہے اور یہ بیٹی ہے. آپ دیکھیں ہماری دادیوں تک کے زمانے میں ان کا نام ہوگا مثال کے طور پہ نور بی بی یا حسین فاطمہ مثال کے طور پہ, ایسے ہی نام رکھتی تھیں نا. کسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ شوہر کا نام نہ لگا ہوتا تھا. یہ تو ہم کو جب ماڈرنٹی سوجی تو ہم نے پھر مسٹر اینڈ مسز شروع کیا. اب ڈاکیومنٹیشن اتنی ہو چکی ہوتی ہے کہ اب جب بات سمجھ آئی تو چینج کرنا مشکل ہے کہ ساری چیزوں کو کھاڑا پچھاڑا کیسے جائے. اور اگر یہ واقعی یہ حرام کے درجے میں یا گناہ کے درجے تک ہوتا تو انسان ضرور کر لے اس کو. لیکن علماء کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی بیوی شوہر کا نام لگاتی ہے تو انہوں نے کبھی حرام کے درجے میں یا گناہ کے درجے میں نہیں رکھا ہے اس کو. اگر ہم سے غلطی ہو گئی تو ہو گئی, آئندہ اپنی بہو بیٹیوں کے لیے مت کریں. آپ بہو بیاہ کر لاتی ہیں, اس کا نام مت بدلیں, وہ اپنے باپ کے نام پہ رہے, اس کی وہ شناخت ہے, اس کی آئیڈینٹی ہے, وہ اس خاندان کا حصہ ہے. عورت کو بالکل خاندان سے کاٹ دیتے ہیں نا ایک طرح سے,
اس کا نام ہی ختم کر دیتے ہیں اس کے میکے کا، سسرال کے نام کے ساتھ وہ چل پڑتی ہے. یہ بھی زیادتی ہے. آپ دیکھیں تو یہ ہونا نہیں چاہیے. تو بہو جو ہے وہ اپنے باپ کا نام برقرار رکھے. کیا مشکل ہے؟ آپ کے بیٹے کا نام ہے مثال کے طور پر احمد حسن اور آپ کی بہو کا نام منیجی اقبال ہے، تو کوئی قیامت ہے اس کے اندر؟ ضروری ہے کہ جب تک وہ منیجی حسن آپ نہ کریں تو آپ کو لگے کہ ہاں یہ تو ہمارے خاندان کا حصہ نہ بنی. اگر کوئی عورت یہ بات کہے تو بعض دفعہ سسرال والے بگڑنے لگتے ہیں کہ اچھا کتنی غیریت ہے ہم سے، ہمارا نام نہ لگایا اپنے نام کے ساتھ. تو اللہ نے یہ حق دیا ہے اور یہ کرنا چاہیے. اپنی بیٹیوں کی شادی کریں تو آپ یہ کہہ دیں کہ دیکھیں یہ اپنا نام برقرار رکھے گی، آپ کی بیٹی کا جو نام ہے، جو اس کا سر نیم ہے، وہ رہے گا. تو یہ کیا کرتے تھے پہلے زمانے میں کہ جب بہو بیاہ کر آتی تھی کو لقب دے دیتے تھے اس کو. سنا ہے آپ نے یہ؟ مثال کے طور پہ اس کا نام ہے نشاط، تو اب اس کا نام رکھ دیں گے جہاں آرا. تو نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، ایک نئی آئیڈینٹی اور نیا نام اس کو دے دیے. چلو یہ بھی ایک آنر کا پیار کا طریقہ ہے. لیکن یہ نام اس طرح بدلنا، یہ اب ہم کیونکہ اویئرنیس آ گئی ہے نا ہمارے اندر، تو اب ہم اس کو ضرور فالو کریں. اچھا بعض دفعہ لڑکیاں اس کو پسند نہیں کرتی، ان کو اتنا ارمان ہوتا ہے مسز بننے کا، کہتی ہیں لو اب مسز نہیں کہلائیں گے ہم. تو پھر تھوڑی سی جذبات کی قربانی ہے اس کے اندر، کوئی بات نہیں. آج تو ویسٹ میں عورتیں مطالبہ کر رہی ہیں کہ شادی کے بعد ہم کو اپنا موروثی نام برقرار رکھنے کی اجازت دی جائے. ہلری کلنٹن، اس نے بہت چاہا کہ وہ ہلری روڈہم رہ جائے، نہیں رہنے دیا اس کو جب تک ہلری روڈہم کلنٹن اس نے نام نہ رکھا اپنا. تو اسلام نے تو کب یہ حق دیا تھا عورت کو کہ اپنی تشخص کو، اپنے آئیڈینٹی کو تم برقرار رکھو، اور یہ رہے تو نہ آئی ڈی کارڈ چینج کرنا، نہ پاسپورٹ چینج کرنا، کچھ بھی چینج کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی پرابلم ہی نہیں اس کے اندر. تو یہ تھوڑا سا ذرا فوڈ فار تھاٹ ہے ہمارے لیے، سوچنے کا مقام ہے کہ آئندہ اپنی زندگیوں میں ہم اس کو کس طرح سے نافذ اور امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. آگے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم واولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا کان ذلک فی الکتاب مستورا. بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہیں، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، مگر کتاب اللہ کے روح سے عام مومنین اور مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے. بہت ہی پیاری آیت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج کا مقام اور مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے. جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، ان کی عزت تو کرتے ہی ہیں، جذباتی تعلق بھی ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے اس کے بارے میں بخاری اور مسلم میں روایت ہے. آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی تم میں سے مومن ہو نہیں سکتا جب تک میں اس کو زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کے والدین سے اور اس کی اولاد سے اور تمام انسانوں سے. اتنا درجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کا حکم ماں باپ کے حکم سے زیادہ واجب العمل ہے. آپ کی محبت اولاد کی محبت سے زیادہ ہونی چاہیے. صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کوئی مومن ایسا نہیں جس کے لیے میں دنیا اور آخرت میں سارے انسانوں سے زیادہ اولا اور اقرب نہ ہوں. اگر تمہارا دل چاہے تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو کہ النبی اولا بالمؤمنین، یعنی یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اولا کے معنی زیادہ حقدار. ایسا جذباتی تعلق، ایسا ایموشنل لنک ہونا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، شدت کی محبت ہونی چاہیے. اس لیے کہ سب سے بڑا حق بھی تو آپ کا ہے ہم پر، سب سے بڑا احسان بھی تو آپ کا ہے ہم پر. والدین ہوں یا بیوی ہو یا شوہر یا اولاد، یہ تو غلطی کر سکتے ہیں، غلط راستے پر ڈال سکتے ہیں، ان کی محبت تو بھٹکا بھی سکتی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ نہیں.
جو جتنی زیادہ محبت کرے گا اللہ کے رسول سے اتنا زیادہ ہدایت یافتہ ہوتا چلا جائے گا۔ سب سے سیف محبت ہے، سب سے بابرکت مبارک محبت ہے۔ جس طرح محبت کرنے والا، خیال کرنے والا باپ اپنی اولاد کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت کی، یہ حقیقت ہے۔ بلکہ کسی نے بہت اچھی بات کہی، انہوں نے کہا کہ میرے والد واش روم میں کیا کرتے ہیں یا بیڈ روم میں کیا کرتے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ یعنی اپنے والدین کی بھی زندگی کا ایک حصہ ایسا ہے جو ہمارے علم سے اوجھل ہے، ہم نہیں جانتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی کہ انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کو سامنے لا کے رکھ دیا لوگوں کے، اپنی پرائیویسی کی آپ نے قربانی دی ہے۔ اور ہمیں اپنی پرائیویسی بہت عزیز ہے۔ کوئی ہماری پرائیویٹ لائف کے بارے میں سوال کرتا ہے، ہم کو بہت ایک دم ناگوار گزرتا ہے نا، یہ کیوں پوچھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے والدین کی زندگی تو ایسی ہے، کچھ حصہ ایسا جو ہمارے سامنے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو لمحے لمحے کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ہر چیز ہے جو کہ آپ نے ہم کو سکھا دی، ادب سکھایا، تمیز سکھائی، مینرز سکھائے، ایٹیکیٹس سکھا دیے، طہارت کیسے کرو، گندگی کیسے دور کرو یہ بھی بتا دیا، کس طرح سے نہاؤ یہ بھی سکھا دیا، کھانا کیسے کھاؤ، دو دو کھجور ایک ساتھ مت کھاؤ، دو لوگوں کے بیچ میں گھس کے مت بیٹھو، جب منہ میں کھانا ہو تو مت بولو، کھڑے ہو کے نہیں کھاؤ، ایک سانس میں پانی مت پیو، سب سکھا دیا۔ خوش مزاجی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ گزارا کرو، زندگی کے ہر ایسپیکٹ کے بارے میں آپ نے گائیڈ کر دیا، بیویوں کے پاس جاؤ تو کیا معاملہ کرو، سب سکھا دیا۔ اس کا قدرتی تقاضا ہے کہ آپ کو باپ سے زیادہ اہمیت دی جائے، اور آپ کی زندگی کا بہت سا حصہ جو کہ صحابہ کی نظروں سے اوجھل تھا، اس کا علم ازواج کے ذریعے سے ہوا۔ تو ازواج امت کے لیے ماؤں کی طرح قابل محبت اور قابل تعظیم ہیں اور قابل اعتماد ہیں۔ جیسے بچے ماں پر بھروسہ کرتے ہیں، ایسے ہمیں ازواج پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد امہات المومنین نے دین سکھانے کو ہی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا، اور یہ ان کی محنت ہے، یہ ان کا وقت ہے جو لگایا انہوں نے، اور انہوں نے جس طرح اپنی پرائیویسی قربان کی، سیکریفائس کی اپنی پرائیویسی، کہ میاں بیوی کا معاملہ جو ہوتا تھا وہ بھی انہوں نے امت کو سکھایا اور بتایا۔ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، اور ساری باتیں پورا دین امت تک پہنچا دیا۔ اسی کہ دین بیڈ روم میں بھی تو ہوتا ہے، اور دین پر عمل واش روم میں بھی تو ہوتا ہے، پوری زندگی دین کے احاطے میں آتی ہے۔ تو ان کی عزت ماؤں کی طرح کرنی چاہیے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ یہ کہ کہیں غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے، یہ بات واضح کر دی کہ ماؤں کی طرح ان کا وراثت میں حصہ نہیں ہے، یعنی جو شرعی احکامات ہیں وہ تو اسی طرح لاگو ہوں گے۔ ازواج مطہرات اور مومنوں کے درمیان تعلقات کی بنیاد شریعت ہے، ستر اور حجاب کے احکامات لاگو ہوں گے، کوئی ایک دوسرے کے وہ وارث نہیں بنیں گے۔ یہاں دراصل محبت اور تعظیم کی بات کی جا رہی ہے کہ ماؤں کی طرح عزت اور فرمانبرداری ان کی تم کرو، ورنہ جہاں تک وراثت کا اور شریعت کے دوسرے احکامات کا تعلق ہے وہ تو اسی طرح سے ملحوظ رکھے جائیں گے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیے۔ آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام ابن مریم سے بھی، سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں، تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر ہی رکھا ہے۔ ایک اور عہد کا ذکر ہے، جیسے ہم نے سورہ اعراف میں عہد الست پڑھا تھا جو سب انسانوں سے لیا گیا تھا، اسی طرح پتہ یہاں چل رہا ہے کہ انبیاء سے کوئی خصوصی عہد تھا جو کہ اللہ نے لیا تھا، اسپیشل اوتھ،
اسپیشل پلیج کہ وہ پوری ذمہ داری سے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں گے۔ یہ وعدہ تمام انبیاء سے ہو سکتا ہے کہ اکٹھے لیا گیا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب نبوت سے سرفراز کیے گئے ہوں تب فردن انڈیویجولی ان سے یہ وعدہ جو ہے وہ لیا گیا ہو۔ اور جو بات نہ مانے رسولوں کی، ان کے لیے تو فرما دیا کہ ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے ہی۔ اچھا، یہ بھی جو بات پچھلی آیت میں آئی ہے نا کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ معروف طریقے سے اپنے رفیقوں کے ساتھ جو معاملہ کر سکتے ہو کرو، یہ وراثت سے اس کا تعلق ہے۔ مراد کیا ہے کہ تم اگر کوئی وصیت کرنا چاہتے ہو اپنے مال میں سے اپنے دوستوں کے لیے، غیر رشتہ داروں کے لیے، تو کر سکتے ہو۔ بالکل یہی موضوع آیا تھا سورہ انفال کے آخر میں، کہ اولو الارحام جو ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں ایک دوسرے کے مال کے، یعنی دین کی دوستی کا تعلق وراثت سے نہیں ہے، بلکہ تم اپنے آپس میں تعلقات رکھو، ہاں اگر وصیت کرنا چاہتے ہو تو اس کی تم کو اجازت ہے۔